تعجب ہے اس شخص پر جس پر ایسی کوئی سخت حاجت پیش آ جائے اور وہ اس عمل کو نہ پڑھے۔ سحر کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وحشت سی محسوس کی اور آپ کا ذہن و خیال موت، قبر، آخرت، حساب و کتاب کی طرف جانے لگا۔ اپنے ذہن کو اطمینان دلانے کے لیے فوراً مدینہ منورہ کے گورستان میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ پہنچے تو خاشعانہ آواز میں پکار کر کہا، اے قبر والو، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ یہ کہنا تھا کہ ہاتف غیبی سے جواب آیا، تم پر بھی سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اے امیر المومنین، ہمارے جانے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق ہمیں خبر دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے تو آگے شادیاں کر لی، اور تمہارے جو مال تھے وہ تقسیم ہو گئے، اور تمہاری اولاد کا شمار یتیموں کے گروہ میں ہو گیا، اور جن عمارتوں کو تم نے تعمیر کیا تھا دوسرے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ یہ وہ خبریں جو ہمارے پاس تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں؟ آواز آئی، ہمارے کفن پھٹ گئے، ہمارے شعور منتشر ہو گئے، کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، آنکھیں رخساروں پر بہہ گئیں، ناک کے نتنوں سے خون اور پیپ بہنے لگی۔ جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ پا لیے، اور جو کچھ چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں خسارہ ہوا، اور ہم رہن رکھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام مبارک کسی کو پڑھتے ہوئے سنا، کسی کو اگر کوئی سخت حاجت پیش آ جائے تو اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ وضو کی حالت میں رہتے ہوئے سب سے اول بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اس کے بعد یہ اسم اعظم کا کلام 7 دفعہ پڑھیں گے، تو پھر سے درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور آخر میں 11 مرتبہ آمین پڑھیں گے۔ جب آپ اسم اعظم کی دعا کو پڑھیں تو اسألوکا پر جب آئیں تو اس وقت جو آپ کی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کا ذہن و دل میں خیال ضرور لے کے آئیے گا۔ پھر جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کلام مبارک پڑھا تھا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے۔